الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم رواه الامام الهمام البزار في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز دوستو، آج 7 جنوری 2024 بروز اتوار ہے۔ آپ اور ہم یہاں ختم نبوت کہ عقیدے کے تحفظ کے لیے پخا غلام ضلع پشاور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پرخلوص پر یہاں علاقے کی ایک یونین کونسل 2 کو ملا کر اتنا بڑا پروگرام میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ کے سامنے مولانا توقیر صاحب، ان سے پہلے ہمارے قاری صاحب اور ان کے بعد ہمارے قاری انیس الرحمن قریشی صاحب یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام انہوں نے پڑھا ہے۔ میری دعا ہے رب کریم ان کے اوپر اپنے کرم اور فضل کے سمندر کو بہائے۔ ہمارے اسٹیج پر ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد الیاس موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے عزیز محمد عرفان اللہ کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ماشاءاللہ اتنا بڑا پنڈال فل ہے اور کڑاکے کی سردی میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ختم نبوت پہ بات کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یاد رکھنا عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عام عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر کوئی مانے تب بھی ٹھیک، نہ مانے تب بھی ٹھیک، نہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت تو اسلام کی بنیاد ہے، عقیدہ ختم نبوت تو شریعت کی بنیاد ہے، عقیدہ ختم نبوت تو شریعت کی بیس ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ ہم عقائد میں جو درجہ عقیدہ توحید کو دیتے ہیں، حضور پاک کے بارے میں عقائد کے اندر وہی درجہ عقیدہ ختم نبوت کا رکھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا مطلب اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ سب سے پہلے تھا، اللہ ہے، اللہ سب کے بعد بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ازل سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ رب العزت ابد تک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ توحید کے قائل ہیں کہ اللہ اکیلا ہے۔ ایسے حضور پاک کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں کہ حضور پاک آخری نبی بن کر آئے، نبی پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا، حضور پاک کے بعد نیا نبی مبعوث نہیں ہونا،
حضور کے بعد نائے نبی نے نہیں آنا۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں یوں کہے مولانا آپ قادیانیوں پہ سختی کرتے ہو، وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، وہ روزہ تو رکھتے ہیں، وہ حج کے بھی قائل ہیں، عمرے کے بھی قائل ہیں، تم انہیں وہاں بھی نہیں آنے دیتے، وہ زکوٰۃ بھی مانتے ہیں، وہ شریعت کے احکام مانتے ہیں، مسئلہ صرف ختم نبوت کا ہے۔ تو میں انہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے دوستو، بات یہ ہے جو آپ سمجھے نہیں ہیں، بنیاد یہ ہے جو آپ کے دماغ میں نہیں آئی، ریزن بیس یہ ہے جس پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ آؤ پشاور کی دھرتی پہ بیٹھ کے میں تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں جہاں اللہ کے باقی عقائد کے قائل ہیں، وہیں عقیدہ توحید کے قائل ہیں۔ مثلاً ہم مانتے ہیں اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، رب مالک الملک ذو الجلال والاکرام بھی ہے۔ ہم سب کچھ مانتے ہیں۔ مجھے بتاؤ پشاور کے غیوروں، اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں یوں مانے کہ میں اللہ کو خالق مانتا ہوں، رب نے پیدا کیا ہے، رب ہمارا مالک ہے، اللہ کو رازق مانتا ہوں، ہم اس کے مرزوق ہیں، رب نے ہمیں رزق دیا ہے۔ کوئی بندہ یہ مانے کہ میں اللہ کو روز جزا کا مالک بھی مانتا ہوں، وہ نظریہ یہ بھی رکھے اللہ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات کو اطاعت کے لیے پیدا کیا، انسان کو خلافت کے لیے پیدا کیا، انبیاء کرام کو واسطے کے لیے پیدا کیا، ان پہ کتابوں کو نازل کیا، وہ یہ نظریہ رکھے اللہ آسمان سے بارش بھی برساتا ہے، اللہ زمین سے پودے بھی اگاتا ہے، اللہ نے پہاڑ کو زمین کی میخیں بنا کر گاڑ دیا ہے، وہ یہ نظریہ بھی رکھے کہ سورج چاند ستارے سیارے سب اللہ کی پیدائش ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ یہ بھی مانے کہ رب عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہو زمین کے اوپر چلنے والے دریاؤں سمندروں کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہے، یہاں بچھی ہوئی ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہے، درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہے، وہ یہ بھی مانے کہ رب کریم نے ہمارے اوپر تمام احکام دیے ہیں، وہ سب کچھ مانے لیکن توحید نہ مانے، وہ کہے میں پوری شریعت مانتا ہوں، صرف توحید نہیں مانتا، پورا دین مانتا ہوں، توحید نہیں مانتا، پورا مذہب مانتا ہوں، توحید نہیں مانتا، وہ کہے ایک ہی تو وحدہ لا شریک ہونے کا مسئلہ ہے، وہ تو نہیں مانتا، خالق و مالک و رازق و جبار و جبار و جبروت و قہار بھی مانتا ہوں، آپ اسے مسلمان مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ہم مسلمان نہیں مانتے، میں پوچھوں گا کیوں؟ شریعت پوری مانتا ہے، انکار تو ایک عقیدے کا کرتا ہے، آپ نے اسے اسلام کی باؤنڈری سے اٹھا کے باہر پٹک دیا ہے، آپ نے اسلام کے دائرے سے باہر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سب کہیں گے مولانا باقی عقائد بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، باقی عقائد بعد میں ہے، وحدانیت پہلے ہے، باقی عقائد بعد میں ہے، رب کی تنہائی اور اکیلا ہونا پہلے ہے، کیونکہ اللہ ایک مانے گا تو سب کچھ مانے گا، جس نے ایک نہ مانا تو کچھ نہیں مانا۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں، آؤ بالرسالت میں آپ کے عقائد کے بارے میں آپ ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ قادیانی نماز پڑھتا ہے، قادیانی روزہ رکھتا ہے، قادیانی حج کا قائل ہے، قادیانی عمرے کا قائل ہے، قادیانی زکوٰۃ کا قائل ہے، قادیانی قربانی کا قائل ہے، قادیانی نکاح و طلاق کا قائل ہے، قادیانی باقی مذہب کا قائل ہے؟ میں نے کہا جی باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، ختم نبوت پہلے ہے۔ اگر کوئی بندہ یوں کہے میں آمنہ کے در یتیم کو، محبوب رب العالمین کو، سید الانس والجان کو، کائنات میں مقصود وجہ کائنات بھی مانتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے، وہ یہ کہے میں حضور پاک کو صاحب الکتاب صاحب القرآن بھی مانتا ہوں، صاحب الہجرت والمعراج بھی مانتا ہوں، حضور کے مکہ کو بھی مانتا ہوں، حضور کے مدینہ کو بھی مانتا ہوں، حضور کی شریعت کو بھی مانتا ہوں، نمازوں کا قائل، روزے کا
قائل, حج کا قائل, زکات کا قائل, ان سب کا قائل ہوں. میں آمنہ کے در یتیم کے بارے میں جتنے احکامات اترے مانتا ہوں. میں یہ بھی مانتا ہوں حضور امام الانبیاء ہے, میں یہ بھی مانتا ہوں حضور پاک نے معراج کیا ہے, لیکن ختم نبوت کا انکار کرے یہ ایسے کافر ہے جیسے سارا دین مان کے توحید کا انکاری کافر ہے. یہ ایسے بے ایمان ہے جیسے سارے خدا کو مان کے وحدہ لا شریک ہونے کا قائل کافر ہے. یہ بھی ایسے کافر ہے کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں باقی عقائد بعد میں ہے, توحید پہلے ہے. حضور کی ذات کے بارے میں باقی عقائد بعد میں ہے, ختم نبوت پہلے. ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, ہمارے سامنے دلائل نہیں ہوتے. میرے نوجوانوں, عقیدہ ختم نبوت کو صرف جوش سے بات نہ کرو بلکہ ہوش میں سامنے رکھو. آپ کو چاہیے آپ ان علماء کے پاس آئیے, ان سے وقت لیجئے, دن میں 1 گھنٹہ بھی اگر آپ نکالیں تو ختم نبوت کے دلائل سیکھیے. اس پر عمر کی قید نہیں ہے, اس پر دیہاتی شہری کی قید نہیں ہے, اس میں پڑھے لکھے ان پڑھ کی قید نہیں ہے, اس میں قومیت کی قید نہیں ہے, علاقائیت کی قید نہیں ہے, صوبائیت کی قید نہیں ہے, لسانیت کی قید نہیں ہے. تعصب سے پاک ہو کر, قوموں سے پاک ہو کر, قبیلوں سے پاک ہو کر, علاقوں سے پاک ہو کر, زبانوں سے پاک ہو کر عقیدہ ختم نبوت کو امت بن کے پڑھیے. حضور پاک کا ہم پہ حق ہے. آقا نامدار نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے جسے مکہ مکرمہ کہتے ہیں, بیت اللہ کو چھوڑا ہے جس میں 1 نماز 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. حضور پاک نے آب زمزم کے کنویں کو چھوڑا ہے, حضور نے مقام ابراہیم کو چھوڑا ہے, حضور نے مزدلفہ چھوڑا, مینا چھوڑا, عرفات چھوڑا, صفا مروہ کی سعی کو چھوڑا, جبل نور کو چھوڑا, جبل سور کو چھوڑا. یہ پورا مکہ کی وادی جہاں عمرہ ہے وہی مکہ کی وادی, جہاں پر حج ہے وہی مکہ کی وادی, جسے اللہ کے قرآن نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر اس کی عظمت بتائی ہے, اس کو چھوڑا ہے. کیوں؟ دین کی خاطر, شریعت کی خاطر, ایمان کی خاطر, مذہب کی خاطر, اسلام کی خاطر, ایقان و احسان کی خاطر, آپ کے اور میرے تک دین پہنچانے کی خاطر. آقا کا ہم پہ احسان ہے, آقا ہمارے محسن ہے, آقا ہمارے مکرم ہے, آقا نے ہم تک دین پہنچایا. حضور نے اولاد کی محبت بات میں رکھی, ازواج کی محبت بات میں رکھی, اموال کی باتیں بات میں رکھی, ازمنہ کی باتیں بات میں رکھی, امکنہ کی باتیں بات میں رکھی. دین کو پہلے رکھا ہے. اس دین کے اوپر قربانی نبوت کی لگی ہے. آج تجھے اور مجھے اپنے گھر میں دین ملا ہے, اپنے کمرے میں شریعت ملی ہے, اپنے روم میں قرآن ملا ہے, اپنے گھر میں اللہ کے نبی کا فرمان و پیغام ملا ہے. تو ہماری جانوں پہ ہمارے باپوں کا حق بات میں ہے, ہماری ماؤں کا حق بات میں ہے, ہمارے شیوخ کا حق بات میں ہے, ہمارے اساتذہ کا حق بات میں ہے, ہمارے اکابر کا حق بات میں ہے. حضور کا حق پہلے ہے, پہلے حق نبوت کا, پہلے حق رسالت کا, پہلے حق پیغمبری کا, پہلے حق رسول کا ہے. اس کے حق کی بابت ہمیں غیرت کر کے ختم نبوت کے دلائل کو یاد بھی کرنا چاہیے, آگے پھیلانا بھی چاہیے. ہم نے ختم نبوت کے لیے آج تک مار نہیں کھائی, حق نے مال کھایا, لیکن یاد رکھیں میرے پاک پیغمبر نے بدر سے لے کر تبوک تک ایک ایک میدان کارزار میں تلوار اٹھا کر بھی دین سمجھایا. بارش میں ابو جہل کے گشت کر کے اس کے گھر تک جا کر بھی دین پہنچایا, گلے میں پٹکا ڈلوا کے بھی امیہ بن خلف کو دین سمجھایا. رسول پاک علیہ السلام نے بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں, حنین میں, تبوک میں, فتح مکہ میں, حمراء الاسد میں, غزوہ بدر صغرا میں, عشیرہ میں, اس طرح غزوہ بوات میں, غزوہ ابواء میں, ایک ایک موقع پہ جا کے نبوت نے دین پھیلایا ہے. ہاں بلکہ وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ حنین میں ہے, جب حضور پاک علیہ السلام وہاں موجود ہے, چہرے مبارک خون سے آلود تھا. حضور نے اعلان فرمایا تھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, اے لوگو میں خاندانی ہوں, عبد المطلب کی اولاد ہوں. ہماری قوم میں جھوٹ نہیں ہے, کذب نہیں ہے, فریب نہیں ہے, کرپشن نہیں ہے, دو نمبری نہیں ہے, بے ایمانی نہیں ہے. میں خاندانی بھی اسٹیٹس رکھتا ہوں, خاندانی بھی مقام رکھتا ہوں, خاندانی بھی مرتبہ رکھتا ہوں. روحانی طور پہ رب نے مجھے نبی بنایا ہے. انا النبی لا کذب, اللہ کی قسم میری نبوت میں شک نہیں ہے, ریب نہیں ہے, گنجائش سوچنے کی نہیں ہے. حضور پاک نے خون دیکھ کر بھی اس دھرتی پہ آپ کو اور مجھے دین پہنچایا ہے. ہاں وہ پیغمبر
پیغمبر کا خون اتنا افضل ہے. حدیث پاک میں ہے حضور پاک کے ماتھے مبارک سے عبداللہ بن قمیہ ملعون کے وار سے جو وار لگا تھا یہاں سے خون کا فوارہ نکلا تھا. حضور پاک نے حضرت زبیر کو دیا تھا. انہوں نے 2 ہاتھوں پہ خون پیغمبر کو لیا, فرمایا اس جگہ دفن کرو جہاں کسی کا پاؤں نہ آئے. وہ گئے اور اس خون کو پی لیا. حضور پاک نے بعد میں پوچھا بتا خون کہاں دفن کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنے ہاں رکھ لیا کیونکہ ادھر کسی کا پاؤں نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا تھا تیرے خون میں محمد الرسول اللہ کا خون ہے, رب کی جنت تجھ پہ واجب ہے. ان جیسا مقدس خون نبی نے دین پہ لگایا, اس جیسی قربانی نبی نے مذہب پہ لگائی, اس جیسی تکلیفیں نبی نے دین کے لیے جھیلی, اس جیسی دقت و حدت و شدت نبی نے برداشت کی ہے. تجھ اور مجھ تک کلمہ پہنچانے کے لیے, قرآن پہنچانے کے لیے, دین پہنچانے کے لیے, اسلام پہنچانے کے لیے. پھر ہماری غیرت کا سوال بھی ہے, ہمارے مذہب کا سوال بھی ہے, اخلاق کا سوال بھی ہے کہ ہم پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کرتے رہیں انشاءاللہ. جتنے دوست بیٹھے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دین کے لیے, ختم نبوت کے لیے کورس کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جتنے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے تائید کیجئے کریں گے. ختم نبوت پہ کورس پڑھو گے, علماء کے پاس آؤ گے, دلائل یاد کرو گے, اپنی سوشل میڈیا کی آئیڈیز پہ ختم نبوت کی مہم چلاؤ گے. میرے ساتھیوں آؤ میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت کے چند دلائل پیش کرتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت بلا دلیل نہیں ہے, با دلیل ہے. آؤ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل میں قرآن کریم کی 100 آیات لکھی ہے, ختم نبوت میں دلیل دی ہے. رسول اللہ کی 210 احادیث لکھی ہے, ختم نبوت میں دلیل دی ہے. وہ صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر اذا جاء نصر اللہ کی صورت تک حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے دلائل کو لکھتے ہیں, ختم نبوت کی دلیلوں کو تحریر کرتے ہیں. 100 دلائل ہمارے اکابر نے لکھا ہے. ہمیں چاہیے کوئی چند ایک دلیلیں تو ہم یاد بھی کریں, اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیں, اگلی نسلوں تک پہنچائیں. آؤ میں آپ کی خدمت میں بڑی آسان دلیل سورت نمبر 2 سورت البقرہ قرآن کریم سورت بقرہ کا پہلا رکوع پہلا صفحہ پیش کرنے لگا ہوں. رب کریم نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. پشاور کے روشن ضمیروں توجہ رکھنا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں. میں نوجوان آدمی ہوں, نوجوان بات کرتا ہوں اس وقت کرتا ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان لانے کی ترتیب یہ ہے, پہلی کتابیں میں نے اتاری, ایک کتاب تورات ہے, ایک زبور ہے, ایک انجیل ہے, ایک صحائف ہے. یہ کتابیں اتری ہیں, ان کتابوں کو ماننا ایمان کی ذمہ داری. وما انزل من قبلک, پہلی کتابوں کو مانے. اور پھر فرمایا وما انزل علیک, جو آپ پہ اترا اللہ کا قرآن اترا, الحمد کی الف سے والناس کی سین تک اترا. 114 سورتیں اتری, 540 رکوع اترے, 120 پاؤں اترے اور 120 پاؤں کے ساتھ 7 منازل اتری. 86 مکی صورتیں, 28 مدنی صورتیں رب نے نازل کی ہے. اس تمام قرآن پر بھی ایمان رکھے. اس کے بعد رب نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون, پھر آخرت پر ایمان رکھو. آؤ ختم نبوت پہ دلیل یوں ہے, رب نے فرمایا پہلی کتابوں کو مانو, قرآن کو مانو, پھر قیامت کی بات کی ہے. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا استدلال سنیے, وہ فرماتے ہیں رب نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک, اللہ کا قرآن مانو, وما انزل من قبلک, پہلی کتابیں مانو. فرمایا اگر حضور کے بعد کوئی کتاب آنی ہوتی, کوئی نبی آنا ہوتا, کوئی رسول آنا ہوتا, کوئی پیغمبر آنا ہوتا, کوئی وحی آنا ہوتی, تو رب فرماتے وما انزل من بعدک, جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس کو مانو. پر پورے قرآن میں اللہ نے وما انزل من بعدک نازل نہیں کیا, جہاں نازل کیا وما انزل من قبلک نازل کیا. پہلی کتابوں کو
مسلمانوں پتہ چلا پہلی کتابیں ایمان کا حصہ، پھر قرآن ایمان کا حصہ. میں دلیل دینے لگا ہوں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. حضور کے بعد قیامت مانو. کیا مانا؟ حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا. میں نے یہ بات جو کی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا. میں یہ بات صدائے بصحرا نہیں کہہ رہا، میرے پاس اس پہ دلیل حدیث ہے. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے کوٹ کی ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 44 میں رب نے نبی کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ جو قرآن آئے اس قرآن میں کیا لکھا ہے حضور تشریح کریں گے. رب فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر قرآن آپ کی طرف اترا اور اس قرآن میں کیا ہے تشریح آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوب ہم قرآن آپ پہ اترا ہے، تشریح بھی آپ نے کرنی ہے، تبیین بھی آپ نے کرنی ہے، تفسیر بھی آپ نے کرنی ہے، وضاحت بھی آپ نے دینی ہے، ایکسپلینیشن بھی آپ نے کرنی ہے، تشریح آپ سمجھائیں گے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بتائیں گے لوگوں کو رب نے تمہارے پاس کیا بھیجا. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں جب رب نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، قرآن مانو، وما انزل من قبلک، پہلی کتابیں مانو، وبالآخرۃ ہم یوقنون، پھر قیامت مانو. فرمایا یہی بات حضور نے اپنی حدیث میں فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو انا والساعۃ کہاتین، مجھے دیکھیے پیغمبر اسلام نے اپنا یوں ہاتھ مبارک کھڑا فرمایا، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر نبی نے 5 انگلیوں کے ہاتھ میں 3 انگلیوں کو بند فرمایا، پھر 2 انگلیوں مبارک کو اٹھایا اور حضور پاک نے یہ 2 انگلیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا اے میرے صحابہ انا والساعۃ کہاتین، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں ایسے میں اور قیامت اکٹھے ہیں. فرمایا انا، میں محمد الرسول اللہ، والساعہ اور قیامت کہاتین، ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہیں. پشاور کے غیرت مندوں حضور بتانا چاہتے ہیں جیسے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں لیکن یہ جو 2 انگلیاں ہیں، ایک شہادت کی انگلی، ایک اس کے ساتھ والی انگلی، یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور اس کی پڑوسن انگلی ہے، یہ دونوں انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے. حضور اور قیامت کے درمیان نیا نبی نہیں. میں آپ کے سامنے جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا انا والساعۃ کہاتین، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، ان انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے، کوئی اور تیسری انگلی نہیں، یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. فرمایا ایسے تمہارے نبی اور قیامت اکٹھے ہیں، ان کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں ہے. میری بات کا مطلب تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن میں بھی ختم نبوت سمجھائی ہے، اپنے فرمان میں بھی ختم نبوت سمجھائی. تو میں نے جو آیت اور حدیث سامنے رکھی ہے، یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ بولیے. بولتے نہیں ہیں. میری اکیلی آواز آپ سب سے زیادہ ہے، آپ اتنا مجمع بیٹھے ہیں اور بالکل آہستہ بولتے ہیں. بتائیے آیت دلائل آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو جب آسان ہے تو پھر آپ ٹائم نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ میں نے ان علماء کرام سے ان سے پوچھے بغیر آپ کو کہا ہے یہ وقت آپ کو دیں گے. مولانا توقیر آپ وقت دیں گے؟ مولانا الیاس صاحب آپ وقت دیں گے؟ تو بس دیکھو یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کوئی دن کا 1 گھنٹہ نکالیں، چھوڑ دیں کہ آپ تاجر ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ بوڑھے ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ شہری ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ دیہاتی ہیں، چھوڑ دیں کہ آپ نے اسکول پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. ہمیں اس سے ضرورت نہیں ہے. ہمیں حضور کا امتی چاہیے کہ نبوت کا امتی بنے، حضور کا محافظ بھی بنے. یہ ختم نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حفاظت کا نام ہے، جسے کہتے ہیں پرسنلی سیکورٹی گارڈ بننا ہے اپنے نبی کا. تو میرے دوستو سمجھو کہ قادیانیت کیا ہے. یہ میرے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہاں کی یونین کونسل کا ایک پمفلٹ لگا ہوا ہے، یہ پینفلیکس. بڑی اچھی بات حضرت آغا شورش کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں قادیان مرزائیت کی جائے پیدائش ہے اور ربوہ اس کا اعصابی مرکز ہے.
रबवा, जो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम चनाक नगर हो चुका है। इसी तरह तिल अवीव, सिटी ऑफ इजराइल, इजराइल का शहर इनकी तरबियत गाह है, यानी यहूदियत से ये लोग निकले हैं। लंदन इनकी पनाहगाह है, यानी इनको क्रिश्चियनिटी ने क्रिएट किया है और ये अंग्रेज के एजेंट है, तो लिहाजा लंदन इनकी पनाहगाह है। जो मॉस्को है ये कैपिटल ऑफ द रशिया, रशिया का दारुल खिलाफा, वो इनका टीचर है, मुअल्लिम है, उस्ताज है, मुरब्बी है, मुर्शिद है। तो इन्होंने दहनियत वहां से ली है। और वाशिंगटन ये कैपिटल ऑफ द अमेरिका, अमेरिका का दारुल खिलाफा, वाशिंगटन इनका बैंक है कि वो इनको एटीएम में इनका, वो इनको बैंक है, इनको पैसे प्रोवाइड करता है और ये इनकी तरतीब है। ये कादियानियत है। मैं बड़े दावे, बड़े वसूख से, बड़े बबांगे दौल तरीके से कहता हूं, आगा शोरश कश्मीरी रहमहुल्लाह ने यह जुमला कोई तास्सुब पे नहीं कहा, दलील की दुनिया में कहा है। वल्लाह आज हमने देखा है कादियानी इसराइल की फौजों में शामिल है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर इसराइल जाता है, वहां इससे यहूदी ज्यूश आर्मी मुलाकात करती है। ज्यूश आर्मी में वहां पे मुस्लिम स्कॉलर्स के नाम से मोदी के साथ मुलाकात में जो मुसलमान नाम पे मौलवी पेश होते हैं, वो आलम इस्लाम का आलम नहीं है, यहूदियत के ग्रोह गंटाल कादियानी है जो शेक हैंड करने आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से। किस बुनियाद पर? शोरश कश्मीरी ने तो बहुत पहले बात की है। आज हम देख रहे हैं कि तिल अवीव इनका तरबियती मरकज है। आप देखें तो आपको समझ आए। और लंदन इनकी पनाहगाह, गलत नहीं कहा। मिर्जा मसरूर आज भी इंग्लैंड में बैठा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कादियानियत, कादियानियत का मौजूदा सरबराह और इनका चीफ मिर्जा मसरूर आज भी वहां बैठा है। और ये लोग वहीं से मुकम्मल मालूमात लेकर ये सलात चलाते हैं। और इसके साथ कनाडा का सिटी टोरंटो, ये भी इनका मरकज है। आज वहां पर कनाडा के सिटी में बैठ के ये लोग बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं इस्लाम के नाम पे, ईमान के नाम पे। मैं हैरान हूं, ऊपर लेबल जामे शीरी का है, अंदर पेशाब भरा हुआ है। आप ये चालें समझेंगे, उलमा के पास बैठोगे तो समझ आएगी, माहिरीन के पास आओगे तो समझ आएगी, वरना तो कादियानी पता नहीं है क्या चीज है। मेरा एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी लेवल का है, मुझे एक दिन कहने लगा, सर सच्चे भी आप हैं, खत्म नबुव्वत भी सच्ची है, लेकिन मेरे एक कादियानी फ्रेंड है, वो मुझे कहते हैं एक खामी तुम्हारे मौलवियों में है। मैंने कहा बता। कहते सर बताऊं तो नेवर माइंड, परेशान हो, नाराज ना होना। मैंने कहा नहीं होता। कहते वो कहते हैं मुझे, वो पता नहीं इंटरनेट पे इसके साथ कुछ चैट हुई, तो उस कादियानियों ने कहा जो तुम्हारे मौलवी है ना, इनको वे ऑफ द टॉकिंग नहीं आती, बोलने का अंदाज, गुफ्तगू का तर्ज इनको नहीं आता। ये संजीदा लेवल में बात करें, गुस्से से बात करते हैं, क्यों? प्यार से भी तो बात की जा सकती है। मैंने उसे कहा कि तेरे ईमान पे छुरा चलाया उसने। उसने कहा सर फिर आप सख्त लहजे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, निजी महफिल की बात और होती है, जहां महाज पे ठहर के लड़ने की तरतीब और होती है। कहते वो कैसे? मैंने कहा हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह से नरम बात कोई करता था? कहते नहीं। मैंने कहा जब हुजूर कुफ्र के खिलाफ तकरीर करते थे तो नरम होती थी या गर्म होती थी? अब वो मुझे देखे। मैंने कहा आओ सही बुखारी जल्द अव्वल, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, इदा काम फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबा, जब अल्लाह के रसूल खड़े होते कुफर के खिलाफ बात करते, अहमरत ऐना, पैगंबर की आंखें सुर्ख हो जाती, व अला सौतुहु, गुस्सा बुलंद हो जाता, वश्तद आवाज बुलंद हो जाती, वश्तद गज़बुहु, गुस्सा तेज हो जाता, कान्नहु मुनज़िरु जैश, यूं लगता हुजूर लश्कर जर्रार से डरा रहे हैं, सबाहकुम व मसाकुम, जो सुबह शाम तुम पे आ पहुंचेगा। मैंने कहा ये किरदार, वे ऑफ द टॉकिंग ऑफ द आवर मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज गुफ्तगू कुफर के खिलाफ बिजलियां गिराने की है, मिन्नत तरले की नहीं है। हाँ मेरा मुसलमान भाई होगा, मेरे अंदाज गुफ्तगू और है, लेकिन जब मैं कुफर के मुकाबले में ठहरूंगा और तुम्हें अल्लामा इकबाल करते शर्म नहीं आती? वही अल्लामा हमें फरमा के गए हैं, फरमाया हो हल्का यारां तो पर रेशम की तरह नरम, हो रज़्म हक व बातिल तो फौलाद है मोमिन। मुल्क के अंदर ठहरने वाला फौजी और मुल्क की सरहद पे ठहरने वाला मुहाफिज, इसके अल्फाज में फर्क होता है। यहां ठहरने वाला तो प्यार से बात कर लेगा। हमारे पुलिस का भाई कहेगा भाई आप कहाँ जा रहे हैं, लाइसेंस शो कर दे, आ रहे हैं जा रहे हैं।
لیکن جو سرحد پہ ٹھہرا ہوتا ہے وہاں اگر کوئی لائن آف کنٹرول کراس کرے گا تو وہ یوں نہیں کہے گا کہ میرے بھائی ہمارے ملک کی سرحد بغیر ویزے کے کراس نہ کرنی چاہیے. وہ یوں کہے گا, وہ یوں کہے گا ہالٹ, تو نے وہیں ٹھہرنا ہے, نہیں تو میرا ٹریگر ہوگا اور گولیاں تیرے سینے میں پیوست ہو جائیں گی. اس کی گفتگو کا انداز اور ہے. میں نے کہا میرے ہاں دین کی تبلیغی جماعت موجود ہے, وہ انداز نرم کا ہے, مناظرین کی ترتیب موجود ہے, یہ انداز نبوی گرم کا ہے. ہم پورا دین جانتے ہیں, ادھورے دین کی بات نہیں کرتے. وہ شاگرد مجھے کہنے لگا استاد جی اللہ کی قسم آپ نے میری آنکھیں کھول دی, ورنہ میں سمجھتا تھا کہ قادیانیوں میں باقی چیزیں تو چھوڑیں بات بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں. میں نے کہا پرانے شکاری نایا جال بڑے اچھے طریقے سے اب ان سے واقف ہے, بڑے اچھے ترتیب پہ واقف ہیں. تو میرے دوستو میں آپ کی غیرت پہ دستک دینے آیا ہوں, یہ آپ کی غیرت پہ دستک دینے آیا ہوں. دیکھیے میں آپ کی غیرت پہ دستک دینے آیا ہوں. ہم امتی ہیں رسول اللہ کے. پٹھانوں نے کرشتہ بات میں, پنجابیوں نے کرشتہ بات میں, سندھیوں نے کرشتہ بات میں, بلوچیوں نے کرشتہ بات میں, سریکیوں نے کرشتہ بات میں, قومیتوں کرشتہ بات میں, لسان بات میں, زبان بات میں, ثقافت بات میں, تہذیب بات میں, تمدن بات میں, کاروبار بات میں, برادریاں بات میں, رشتہ داریاں بات میں, سب سے پہلے ہے تو محمد الرسول اللہ ہے. بس میں بات کلوز کرنے لگا ہوں. خلاصہ دے کے آپ خود بھی اپنی اولادوں کو بھی ختم نبوت کے کورسز کے لیے متحرک کرو, ختم نبوت کے پیجز کو لائک کرو, ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دست و بازو بنو. یہ رسول اللہ کی ذاتی اسکوٹی کا نام ہے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا, اللہ ہمیں آخرت میں بھی عزت دے گا. کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے سوشل بائیکاٹ یہ غیر شرعی ہے. کیوں غیر شرعی ہے بھائی؟ وجہ کوئی دلیل؟ ایک وہ کافر ہو جو اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہو, اس سے سوشل بائیکاٹ غیر شرعی ہے. کیوں؟ آپ کی رشتہ داری ہیں ان سے. عجیب معاملہ. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے, تب جا کر معاملہ بنے گا جب ایک کافر ہو. وہ مسئلہ اور ہے, ایک کافر اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرے. دیکھیں پاکستان میں شراب بھی بکتی ہے غیر مسلموں کے لیے, لیکن جو شراب بکتی ہے تو شراب کے بکنے کا لائسنس ہوتا ہے, شراب کو دودھ کہہ کر نہیں بیچتے. تو آپ نے اپنے کفر کا لے کر کام چلانا ہے تو خود کا نام بھی قادیانی کافر رکھ لیں. تم اسلام کے نام پہ پیش کرو گے تو ہم کتے کا گوشت بکرے کے نام پہ بیچنے نہیں دیں گے. مولانا مجھے بتائیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان سے نبوت واپس کیوں لیں گے؟ تجھے کس نے کہا ہے نبوت واپس لیں گے؟ عطا کے بعد انسلاخ نہیں ہوتا. وہ نبی ہوں گے, یقیناً ہوں گے. میں نے جملہ کہا ہے حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. نیا نبی اور ہوتا ہے, پرانا نبی اور ہوتا. حضرت عیسیٰ پہلے کے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ کے آنے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں آتا, وہ پہلے کے نبی ہیں. ختم نبوت پہ آنے پہ فرق تب آئے گا کہ کوئی نیا آ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے پر ان کی نبوت کا دائرہ کار جو ہے وہ بنی اسرائیل تھا. ہم بنی اسماعیل ہیں اور حضور آ گئے ہیں. اب بنی اسرائیل بنی اسماعیل دونوں حضور کے تابعدار ہیں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے تابعدار بن کے دین کی خدمت کے لیے, دجال کے قتل کے لیے آئیں گے. اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے. حضرت اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ کیوں بند کیا؟ جس طرح میں قبل زمانے میں ضرورت تھی آج کل ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی عقل مخلوق ہے اور رب اس کا خالق ہے. اللہ کو پتہ ہے جہاں کہیں چاہنا ہے نبوت کا دروازہ بند کر دینا ہے. اللہ جس نبی پہ چاہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند کرتے ہیں, اس لیے اللہ نے بند کر دیا. یہ تو عقلی جواب ہے. اور نقلی جواب دوں؟ جی دے دیتا ہوں. میرا ایک سوال ہے, میرے بیان کے بعد آپ جلسے کے ختم کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد جلسہ ختم ہے. کیوں؟ دین کی بات ہے نا, چلتی رہے, 10 سال بھی چلتی رہے, کیوں کرو گے؟ آپ کہیں گے مہمان خصوصی چیف گیسٹ کے بعد بیان نہیں ہوتا, وہ آ گئے تو جلسہ کلوز. چیف گیسٹ آف دا ہولی یونیورسل, پوری کائنات کے مہمان خصوصی حضور ہے جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے, وہ آ گئے, اب نبوت ختم. قادیانیوں سے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے. قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ رکھیں. یہ قادیانی عام کافر نہیں ہے, یہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہے. قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں کریں جبکہ علماء بقیہ غیر مسلم کی چیزوں کا استعمال؟ دیکھیں باقی غیر مسلم ہیں, وہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش نہیں کرتے, یہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے,
ہر اس کافر کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں جو اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرے یا کافر ظالم بن کے آئے۔ اس وقت یہودیت اور اسرائیل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، حق تام ان کے ساتھ ہوتے، آج وہاں ہوتے۔ ہم بغیرتی کا گھونٹ بھر کے بیٹھے کہ اقوام متحدہ کی پابندیوں میں ہم باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ملک کی ریاستوں کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ مسلم حکمرانوں کو غیرت دے دے، یہ فلسطین کے لیے سوچے، لیکن ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پیپسی کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ایکوافینا والے پانی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، نیسلے پانی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیز بچوں کو نہیں کھلائیں گے تب بھی ہو سکتا ہے، سرف ایکسل نہیں لیں گے، ایریل کا سرف نہیں لیں گے، برائٹ کا سرف نہیں لیں گے، لپٹن کی چائے نہیں لیں گے، تب بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، موت نہیں پڑے گی، لیکن فلسطینیوں کے خلاف بمبارمنٹ میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے۔ قادیانیوں کے ساتھ آن لائن پیجز وغیرہ پہ یہ کیا لکھا ہے؟ آن لائن پیج پر بات کریں، پیج پر روشنی ڈالیں اگر بات کریں۔ ہاں اگر آپ ختم نبوت کے ماہر ہیں اور ختم نبوت کی ترتیب پر بات ہوتی ہے تو ضرور کریں، پھر آپ دیکھیں گے قادیانی بات کیسے کرتے ہیں۔ لیکن میرا ایک تجربہ ہے، آن لائن بات کرنا زیادہ تر فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے ملک میں بیٹھا ہو، وہ خواہ سے آپ کی گفتگو کو آگے لائیو چلا دے اور آپ کے میں نے ٹائم یہاں پاکستان میں نماز کا میں جانا چاہتا ہوں اور وہ دنیا کو دیکھا مسلمان بھاگ رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ تو اس لیے آن لائن سے بجائے بہتر ہے کہ ہم سے فیس ٹو فیس بات کر اور جرت سے ہم سے بات کر۔ قادیانیوں کی نشانی کیا ہے؟ قادیانیوں کی نشانی بے ایمانی ہے۔ کیا نشانی؟ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی لڑکیوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ناک کا پردہ نہیں کرتے، ہونٹ کا پردہ کرتے ہیں، تو باقی تو کوئی آپ کو بظاہر نشانی نہیں ملے گی۔ حضرت جی ذلی بروزی نبی کے بارے میں فرمائیے۔ یہ ذلی بروزی کا چکر یہ مرزا قادیانی نے ڈالا، یہ نبوت کے فوٹو سٹیٹ بنانے کا چکر تھا کہ نبی نہیں ہے تو چلو فوٹو سٹیٹ چل جائے گا، ایسے بھی اسلام میں نہیں چلنا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب عقیدہ ختم نبوت کے لیے آیات اور احادیث ایک بھی کافی ہے تو اللہ نے 100 کیوں نازل کر لی ہیں؟ بھئی آپ کی دیکھنے کے لیے آنکھ ایک کافی تھی، 2 کیوں مل گئی ہیں؟ آپ کے سننے کے لیے کان ایک کافی تھا، 2 کان کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ اس کی وجہ بتا دیں، اس کی میں بتا دوں۔ پورا قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے، 100 آیات تو ہم نے اکٹھی کی ہیں اللہ کے بندے، جو ہمیں مل سکی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ قرآن کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن ان کے عقائد میں اگر سنیں تو علماء سے پوچھ کے سنیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل دی ہے۔ باقی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہودیت، عیسائیت اور ہندوؤں کے خلاف مناظر ہیں، اس پہ ان کو سنیں۔ وہ عالم دین نہیں ہے کہ آپ ان سے فتویٰ لے لیں اور ان سے پوچھنا شروع کر دیں۔ دین کے مسئلے میں علماء سے پوچھیں، کوئی ہندوؤں عیسائیوں کی بات ہو تو ان کو آپ لے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آج کل کے لوگ علماء کو علماء سو کہتے ہیں، تو بتائیں پرانے زمانے کے بے ایمان انبیاء کو برا کہتے تھے، جدید زمانے کے بے ایمان نبی کے وارث علماء کو برا کہتے ہیں، ایسے بے ایمان ہر دور پہ چلتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا کے بارے میں بتا دیں، انجینئر علی مرزا عالم نہیں ہے، صرف انجینئر ہے، حافظ نہیں ہے، صرف انجینئر ہے، مفتی نہیں ہے، صرف انجینئر ہے۔ اسی طرح محدث، مفسر، فقیہ، دینداری، دین جاننے والا نہیں ہے، صرف انجینئر ہے، اور وہ بھی میکینیکل انجینئر ہے۔ آپ نے اگر کاربوریٹر موٹر سائیکل کا ٹھیک کرانا ہو تو انجینئر کے پاس چلے جائیں، مسئلہ پوچھنا ہو تو علماء کے پاس آ جائیں۔ وہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، دین جانتا ہو تو تب جا کر اس سے بات کرے نا۔ جب وہ دین کے بارے میں الچٹو من الڈگر ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو ہم نے کیا پوچھنا ہے؟ آپ بھی بڑے حضرت پہلے بیٹھے ہیں جو دین جانتا ہے، ایسے تھوڑی دین جانتا۔ لوگوں نے کہا یار اس نے محنت کی ہے، میں نے کہا کس استاد سے پڑھا ہے؟ کوئی استاد کا نام جانتے ہیں؟ عالم بننے کے 8 سال کے درجے ہیں، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادیہ، سابعہ اور ثامنہ دورہ حدیث۔ اس نے یہ 1 سال کہاں پڑھا ہے؟ کوئی تو بتا دے۔ تخصص الحدیث کہاں کیا؟ تخصص التفسیر کہاں کیا؟ تخصص الافتاء کہاں کیا؟ کہیں تو دکھا دو۔ اس نے آج تک جا کر کسی مدرسے کی لیٹرین بھی صاف نہیں کی، تم اسے مولوی مان کے بیٹھ گئے ہو۔ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔